अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स घर में आप सबका वेलकम है। मामा मामा जाने दे मुझे, मेरा शासर, मेरी ज़िंदगी वहाँ तकलीफ़ में है, मुझे मत रोके। इसने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। मम्मा की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। क्या उलफोल बोल रही हो, क्या हुआ है, बातों बताओ मुझे। परी, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मम्मा ने इसे झिंझोड़कर गुस्से से पूछा। वो होश में होती तो कुछ बता पाती। इसे तो अपने शासर के पास जाने की जल्दी थी। शासर की वो चिल्लाने की आवाज़ अब तक इसके कानों में गूंज रही थी। इसका दिल छन्नी हो रहा था। मम्मा, शासर, धमाका, शासर, मम्मा। वो मुसलसल एक ही बात को बार बार कह रही थी। मम्मा के दिल को कुछ हुआ। इसकी बेटी की जिंदगी में खुशियां आने से पहले ही रूठ गई थी। उन्होंने परी को अपने साथ लगाया। परी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बताओ मुझे, मेरा दिल बैठा घबरा रहा है। तुम कुछ बताओगी तो ही मैं कुछ कर सकूंगी ना। मम्मा ने बेबसी से कहा। मम्मा, मैं शासर से फ़ोन पर बात कर रही थी कि वो शॉपिंग मॉल में थे। वो वापस आ रहे थे। अचानक ज़ोर से धमाके की आवाज़ आई और शासर के चलाने की भी। मैंने बहुत आवाज़ें दी मगर दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मम्मा, मुझे मेरे शासर के पास ले जाइए, मेरा दिल बंद हो जाएगा, परी ने रोते हुए कहा। इसका वजूद धीरे धीरे कांप रहा था। हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मम्मा को इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। एक तरफ शासर की खबर सुनकर इनके अपने पांव फूल रहे थे। दूसरी तरफ परी इनके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। बहुत मुश्किल से उन्होंने इसे लाउंज में लाकर सोफे पर बिठाया। रिलैक्स मेरी जान, कुछ नहीं हुआ शासर को, मैं कुछ करती हूँ, खुद को संभालो। परी, इस वक्त तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मम्मा ने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। खुद इनका अपना दिल धाड़े मार मार कर रो। मैं और मजबूत नहीं हो सकती, मुझ में और हिम्मत शासर को कुछ नहीं हो सकता। वो जानते जानते हैं इनकी परी, इनके पास इनके अलावा कुछ नहीं बचा। मम्मा, मुझे ले जाइए ना। क्यों नहीं जाने दे रही मुझे आप। वो फिर से उठकर जाने लगी। मम्मा ने इस बार जोर से इसे पकड़कर सोफे पर जबरदस्ती बिठाया। बस करो परी, होश में आओ। तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ जाओगी तुम, बोलो मुझे, बता। करने दो, खामोश होकर बैठी रहो, अल्लाह से दुआ करो। मम्मा ने परी को सख्ती से डांटा। परी ने खामोश नजरों से मम्मा को देखा। इनके आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो हिचकियां ले लेकर रो रही थी। मम्मा ने मुलाजिम को बुलाकर पानी मंगवाया, परी को जबरदस्ती पानी पिलाया। फिर उठकर टीवी न्यूज़ चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, जिसमें लाहौर की मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल के बाहर धमाके होने की खबर सुनाई दे रही थी। 7 लोगों के जख्मी और हलाकतों के बारे में बताया जा रहा था। परी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मम्मा ने टीवी ऑफ करके परी को देखा, जिसका रंग पीला जर्द हो गया था। सुबह तक वो इतनी खुश लग रही थी, खुशी इसके चेहरे से छलक रही थी, और अब इसके हालात बहुत ख़राब हो रही थी। मम्मा ने उठकर मोबाइल फ़ोन से शासर के मैनेजर को कॉल मिलाई। ये नंबर शासर ने जाने से पहले इनको दिया था कि किसी भी ज़रूरत के वक्त इन्हें परेशानी न उठानी पड़े। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, मैं शासर की चची बात कर रही हूँ। जी जी आंटी, कहिए, सब खैरियत है ना। खैरियत ही तो नहीं है असद बेटा। उन्होंने असद को सारी बात से आगाह किया। ये क्या कह रही हैं आप, सर को कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी पता करता हूँ, बल्कि मैं लाहौर के लिए निकलता हूँ। आप परी मैडम को संभालें, मैं अपनी वाइफ को भी आपके यहाँ भिजवाता हूँ, आप परेशान मत हो। अल्लाह सब खैर करेगा, इसने तसल्ली दी। दिल तो सभी का घबरा रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। धमाके के वक्त शाहजर वहाँ मौजूद था, कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो लोग बेहद परेशान थे। मम्मा ने परी को बहुत मुश्किल से चुप करवाया। इसकी एक ही जिद थी कि इसे शासर के पास जाना है। असद ने अपनी वाइफ और अपनी वालदा को इन लोगों के साथ छोड़ दिया। खुद वो लाहौर के लिए रवाना हुआ। फ़ोन पर वहाँ के जाने वालों से मुसलसल राब्ते में था, मगर अभी तो कोई अच्छी खबर नहीं मिली थी। परी और कलसूम बेगम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। परी को तो होश ही नहीं रहा था। वो मुसलसल बेहोशी की कैफियत में थी। इसकी ज़ुबान पर एक ही जुमला था, शाहज़र के पास जाना है, मुझे शाहज़र के पास ले जाओ। इसकी फरियाद, इसके आंसू देखने के लिए शाहज़र वहाँ नहीं था। मम्मा मम्मा, शाहज़र ने कहा था मैं 100 नफल पढ़ अदा कर लूँ तो वो लौट आएगा। इसने सोफे से उठते हुए पुरजोश लहजे में कहा। इसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी। मम्मा ने बेबसी से देखा, जो इस वक्त बिल्कुल बच्ची बनी हुई थी। वो किसी भी हाल में इसकी हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। शाहज़र को कुछ हुआ है, मैं अभी जाकर पढ़ती हूँ, आप देखना वो वापस आ जाएगा। मुझे तंग कर रहा है, वो मुझसे ना बहुत बुरा कर रहे हैं मेरे साथ।
بھلا اپنے پیاروں کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کرتا ہے ماما؟ اس نے آگے بڑھ کر ماما کے ہاتھ تھام کر روتے ہوئے ان سے زیادہ خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں پری، تم جاؤ، وضو کرو، نوافل پڑھو، شاہ بیٹا ضرور آئے گا، انہوں نے اس کے پچکارا۔ اس وقت وہ خود اذیت کی انتہا پر تھی۔ اس نے اٹھ کر انہیں گلا لگایا۔ میرا شاہ آ جائے گا، آپ بھی دعا کریں ماما، وہ آ جائے گا۔ وضاحت کرنے چلی گئی۔ ماما پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان سے اپنی بیٹی کی ایسی دیوانوں جیسی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اسد کا فون آیا۔ ابھی تک شاہ کا کوئی اتا پتہ نہیں چل سکا تھا۔ اس کی گاڑی قریب ہی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی، جس کا صاف مطلب تھا شاہ وہی کہیں آس پاس تھا۔ ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسد پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے میں لگا تھا۔ پری، آخر کب تک تم خود کو اور مجھے اذیت دیتی رہو گی؟ یقین کر لو میری جان کہ شاہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ پچھلے 4 ماہ سے میں ہم سب پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہے ہیں۔ وہ نہیں رہا پری، ایک بار اس تکلیف دہ حقیقت کو مان لو۔ مت کرو ایسا۔ پری اس وقت بھی لان میں درخت کے سائے میں بیٹھی اوپر آسمان میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان 4 ماہ میں کہیں سے بھی پہلے والی پری نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بولنا بند کر دیا تھا، صرف بہت ضروری بات پر ماما کو اسپاٹ لہجے میں جواب دیتی تھی، یا تو پورا پورا دن روتی رہتی تھی یا پھر کمرے میں خود کو بند رکھتی تھی۔ اس کا چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ اس نے خود پر جینا حرام کر دیا تھا۔ اس وقت بھی شکن زدہ کپڑوں میں ملبوس تھی، وہ لڑکی جو ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی، آج بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے شکوہ بھری نظر سے ماما کو دیکھا جو کھڑی پری کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کئی بات کہو، آپ سے میرے شاہ کو کچھ نہیں ہوا، وہ زندہ ہے، لوٹ آئے گا، ناراض ہو کر گیا ہے، مجھ سے مناؤں گی تو وہ آ جائے گا، آپ نہیں سمجھتی۔ اس نے گھاس کو بے دردی سے نوچ ڈالا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے پری، کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں کیا بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو؟ حقیقت کا سامنا کرنا سیکھو، ماما نے زچ ہو کر کہا۔ وہ پری کی اس دیوانگی سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ماما مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے۔ آپ سب کے کہہ دینے سے میرا شاہ چلا نہیں گیا، وہ زندہ ہے، ایک دن لوٹ کر آئے گا، آپ سب کو بتا دوں گی میرا شاہ لوٹ آیا ہے۔ وہ اٹھ کر غصے سے گویا ہوئی۔ آج اتنے دنوں کا غصہ ایک پل میں ہی نکال دیا۔ شاہ زندہ تھا، پری شاہ کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ یہ سب تو پاگل ہیں۔ ماں ہوں تمہاری، کیسے اپنے دل کے ٹکڑے کو ایسے چھوڑ دوں؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا پری، آخر ایک آخری رشتہ تم ہی تو ہو، کیسے تمہیں اس حال میں چھوڑ دوں؟ جانے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، تم بھی جتنی جلدی اس حقیقت کو مان لو اتنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، انہوں نے اب کی بار اس سے سخت الفاظ میں سمجھایا۔ پری ایک شکوہ بھری نظر اپنی ماں پر ڈال کر وہاں سے بنا کچھ کہے چلی گئی۔ ماما نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ماں تھی، کب تک اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ سکتی تھی؟ شاہ خدا کرے تم زندہ ہو، میرا دل بھی نہیں مانتا، مگر میں پری کی طرح خود کو مزید جھوٹی تسلیاں نہیں دے سکتی۔ اللہ کرے پری کا گمان سچ ثابت ہو، میری بیٹی ٹوٹ کر بکھر گئی ہے۔ شاہ تم کہیں سے آ جاؤ میرے بچے، میں تھک گئی ہوں۔ پری کو اس گھر کو خود سنبھالتے وہ وہیں بیٹھے اپنی خوشیوں کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ان کا دل اندر سے زخمی ہو گیا تھا، اب ان میں اور درد سہنے کی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ پری ماما سے شرمندہ تھی، وہ آج کچھ زیادہ ہی کہہ گئی تھی، مگر کوئی اس کے جذبے کو بھی تو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ بھی ابھی اپنے روم میں آئی تھی، نیند تو اس سے روٹ گئی تھی۔ اس نے نیند کی ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لیے، خوش آپ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس نے آج تک اپنے برابری والے روم کو کھول کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس روم میں جو اس کا اور شاہ کا تھا، شاہ کے ساتھ ہی جانا چاہتی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ شاہ کے خیالوں میں گم تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رات کو اکثر وہ ڈر کر چلانے لگ جاتی تھی۔ ماما کبھی کبھی اس کے پاس ہی سو جاتی تھی۔ پری نے ہی انہیں منع کیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ انہیں مزید پریشان نہیں کر سکتی۔ شاہ کو سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ نیند کے آغوش میں چلا۔ درمیانی پہر تھا، اسے کسی نے زور زور سے ہلایا۔ پری نے بندی بندی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اس وقت بھی نیند میں تھی۔ کون ہے؟ اس نے اٹھ کر ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا، سامنے وجود پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آگے بندے نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اسے چلانے سے روکا۔ خاموش، ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، نہیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اس نے دھاڑ کر کہا۔ پری کی سانس بند ہونے لگی۔ سامنے کھڑے بندے کے منہ پر ماسک تھا تو پری اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے اس پہر کوئی مرد اس کے کمرے میں تھا، اس کی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بندے نے دھیرے سے اس کے منہ پر سے ہاتھ ہٹایا۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ منہ سے ایک لفظ بھی
نکالا تو ابھی گلا دبا کر مار دوں گا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ پری نے کچھ کہنا چاہا مگر خوف کے مارے اس کے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے تم اسے ایسے نہیں مانو گی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ میرے قریب مت آنا، دور رہو مجھ سے۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس نے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر وہ غم و غصے سے آہستہ آواز میں چلائی۔ اچھی بات ہے، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اٹھو، اب زیادہ نخرے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پری کو اس کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی مگر اس وقت وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ زیادہ غور نہیں کر پائی۔ اٹھ کر پاؤں میں چپل پہنے وہ اس ماسک والے بندے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ اس ماسک والے بندے کو زور سے مارے اور خود بھاگ جائے مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اسے لے کر داخلی دروازے سے باہر نکلا۔ سامنے ساری لائٹس آف تھیں، صرف سوئمنگ پول کے ارد گرد روشنی کی گئی تھی۔ سامنے ایک میز پر پڑا ہوا تھا جس کو مختلف غباروں سے سجایا گیا تھا۔ وہ حیران نظروں سے وہ سب دیکھ رہی تھی جو خواب کی سی کیفیت میں قدم بڑھا رہی تھی۔ سوئمنگ پول کے پانی کے اوپر پھولوں سے دل بنا تھا جس پر پری شاہ لکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ماسک والے بندے کو بھی بھول گئی تھی۔ وہ حیران نظروں سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ اتنے اچھے سے سجایا ہوا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے آگے بڑھ کر کھڑا ہوا ہاتھ بڑھا، اس کو کندھوں سے تھام کر اپنی طرف رخ موڑا، اس کے کان کے پاس لے جا کر سرگوشی میں کہا، ہیپی برتھ ڈے پریشے شاہزر۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ پری ایک دم سے جیسے نیند سے جاگی، اپنے سامنے شاہزر کو دیکھ کر اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ شاہزر، اس نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ مت کریں میرے ساتھ کوئی مذاق، آپ جو کوئی بھی ہو پلیز مت کرو یہ سب۔ اس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ آگے کی گرفت اور سخت ہوئی۔ وہ اسے تھامے ٹیبل کے سامنے لے آیا۔ اسے چھوڑ کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب ٹیبل کے موجود موم بتیوں کی روشنی میں شاہزر کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا، پسند نہیں آیا میرا سرپرائز؟ اس نے شرارت سے کہا۔ پری کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے انہیں واپس دھکیلنے کی کوشش کی۔ سامنے کھڑا بندہ شاہزر ہی تھا مگر وہ اتنا مطمئن دکھائی دے رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا، وائفی ناراض ہو اب تک یا اپنے 10 شکرانے کے نوافل ضائع ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیوں، میں تو واپس آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ پری نے اس کے دونوں ہاتھ بے دردی سے جھٹک دیے۔ ہاتھ مت لگائے گا مجھے، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکہ۔ آپ شاہزر، آپ زندہ ہو، آپ کو تھوڑا سا بھی میرا خیال نہیں آیا؟ کہاں تھے آپ جو اب آئے ہو؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا وہ سب خواب ہے۔ وہ شاہزر کو چھوئے گی تو وہ خواب ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر اسے خود کے قریب کیا۔ پری نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ اب کانپ رہی تھی۔ شاہزر کے مہربان ہاتھوں نے اسے سمیٹ لیا۔ وہ رو رہی تھی بے آواز۔ اس کے آنسو شاہزر کی نہ صرف شرٹ بھگو رہے تھے بلکہ اس کے آنسو شاہزر کے دل پر گر رہے تھے۔ کہاں تھے آپ شاہزر؟ میں نے آپ کو کتنا تلاش کیا، آپ کیوں چلے گئے تھے مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ بہت رو لینے کے بعد اس نے سر اٹھا کر شاہزر کی آنکھوں میں دیکھ کر شکوہ کیا۔ شاہزر نے اسے خود سے الگ کیا، اسے ہاتھ سے تھام کر سوئمنگ پول کے کنارے لے آیا۔ بیٹھو یہاں پری، آرام سے سب بتاتا ہوں، تمہارے سارے سوالوں کا جواب دے دوں گا مگر اب میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ دیکھوں۔ بہت رو چکی تم، اب اور نہیں میری جان۔ شاہزر نے اپنے ہاتھ کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ پری نے نظر اٹھا کر شاہزر کو دیکھا جو اسے ہی بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر آباد تھا۔ شاہزر اسے کندھوں سے تھام کر آرام سے سوئمنگ پول کی سائڈ پر بٹھایا، خود بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ دونوں کے پاؤں پانی میں تھے، پانی میں حرکت ہوئی، سارے پھول آبشار کی طرح ادھر ادھر بکھر گئے۔ پری نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ شاہزر نے ہاتھ اس کے کمر کے گرد ڈال کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ پری، جانتی ہو تمہارے اس فون کال نے مجھے کتنی خوشی دی تھی؟ میں تم سے بات کرتے ہوئے جیسے ہوا میں اڑ رہا تھا، پھر نہ جانے کیا میرے سر پر بھاری چیز لگی اور میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ میرے ہاتھ سے موبائل کہیں دور جا کر گر گیا۔ پھر جب مجھے 3 گھنٹے بعد ہوش آیا، میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مگر نہیں آ پایا کیونکہ میں اپنے آپ کو پرکھنا چاہتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا تم سے محبت صرف 2 دن کی تو نہیں، کل
کو وقت کی دوڑ میں الجھ کر میں اپنے باپ کی طرح تمہیں بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے لگا تھا تم میری محبت سے زیادہ میری عادت بن گئی ہو، مگر نہیں، میں غلط تھا، تم میری عادت سے زیادہ میری ضرورت بن گئی ہو۔ ہر روز میں تمہیں یاد کرتا تڑپتا رہا ہوں اور بے چین ہوتا رہا ہوں۔ میرا دل کرتا بھاگ کر تمہارے سامنے آ جاؤ، تمہیں بتاؤں تم میرے لیے کتنی خاص ہو، اور آپ کو ان سب کے دوران میرا خیال نہیں آیا مجھ پر کیا گزری، میں کتنی تڑپی، کتنی روئی۔ اب آپ کو صرف اپنا خیال تھا۔ آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ شاہزر کے رخ موڑ کر اس کی آنکھوں سے تکتے آنسو دیکھا، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ ہر بار ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بن جاتا تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے تمہیں بہت دکھ درد دیے ہیں، تکلیف دی ہے، اب میں ان سب کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پری، میں جانتا ہوں ان 4 ماہ میں تم پر کیا گزری۔ میں لوٹ آیا ہوں، میں اعتبار ہونے تک لوٹ کر نہیں آنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارے پیار سے زیادہ تمہارے خود پر اعتماد اور اعتبار کا بھروسہ چاہیے تھا، اور آج مجھے یقین ہو گیا ہے میں اور تم صرف ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اس نے پیار سے کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج ہی کیوں؟ آپ پہلے بھی تو آ سکتے تھے، اتنا تڑپانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ تمہیں تمہاری سالگرہ پر سرپرائز دینا تھا نا، اس لیے وہ شرارت سے گویا ہوا۔ ہاں ہاں، اور اس سرپرائز کے چکر میں بے شک میری جان چلی جاتی، اس نے روٹھے لہجے میں کہا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا نا پری، تو تمہارا شاہزر بھی زندہ نہیں رہ پاتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پری نے تڑپ کر سر اس کے کندھے پر رکھا، سر اٹھا کر انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ اب اور نہیں، مرنے مارنے کی باتیں مت کرے شاہزر۔ شاہزر اس کی اس صدا پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر اس کا وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ اس دل میں صرف اور صرف تم ہی رہتی ہو پریشے شاہ زمان۔ شاہزر، آنکھیں بند کر کے ان دھڑکنوں کو محسوس کرو، تمہیں میرے جذبوں کی سچائی کا اندازہ ہو جائے گا، اس نے جذب کے عالم میں اس کی آنکھوں میں محبت سے دیکھ کر کہا۔ پری نے آنکھیں بند کر کے اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنا چاہا، جس نے ایک ایک دھڑکن پر پری کا نام لکھا ہوا تھا۔ پری نے مسکرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کچھ سنائی دیا؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ پری نے شرارت سے سر نفی میں ہلایا۔ شاہزر نے گھورا۔ پری کھلکھلا کر ہنس دی۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ میں تمہاری زندگی میں تب لوٹ کر آنا چاہتا تھا جب تمہیں مجھ پر پورا یقین ہو جاتا، اعتبار ہونے تک مجھے تم سے دور ہی رہنا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں زبردستی شامل نہیں ہونا چاہتا تھا پری، میں تمہاری پوری رضامندی سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا۔ اس نے مدھم لہجے میں محبت سے چور لہجے میں کہا۔ پری بہت زیادہ وقت اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی، اس نے دھیرے سے نظریں چرا لیں۔ اس کا دل ابھی بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ شاہ، مجھے اب تک یہ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے، جیسے ابھی آنکھیں کھولوں گی اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پری کے لہجے میں خوف بول رہا تھا۔ شاہزر نے اس کا ہاتھ دل سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں جانتا ہوں میری جان، سب بہت اچانک ہوا ہے، مگر اب یقین کر لو، میں تمہارا شاہزر لوٹ آیا ہے، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اس نے پری کی گال پر پیار سے تھپکی دی، پھر موبائل نکال کر فون ملانے لگا۔ ہاں ہاں یار، آ جاؤ، اس نے کہہ کر فون بند کیا۔ پری سوال نظروں سے دیکھا۔ شاہزر دھیمے سے مسکرائی۔ اٹھو پری صاحبہ، چل کر تیار ہو جائیں، شاہزر کا آرڈر ہے، ماننا تو پڑے گا۔ پیچھے سے صنم کی چہکتی آواز آئی۔ پری نے چونک کر پیچھے دیکھا، اسے آج سرپرائز پر سرپرائز مل رہے تھے۔ آپ یہاں؟ اس نے شاہزر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ اٹھ کر بے چینی سے صنم کو دیکھا، اس کی آواز میں خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صنم نے محبت سے اسے دیکھا، آگے بڑھ کر گرمجوشی سے پری کو گلے لگایا۔ میری پیاری سی پریستان کی شہزادی، کیسا لگا سرپرائز؟ صنم نے شرارت سے کہا۔ پری نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ دونوں ملے ہوئے تھے؟ اس نے باری باری دونوں کو گھورا۔ نہیں میری جان، مجھے بھی ایک ویک پہلے پتہ چلا ہے، شاہزر نے سختی سے منع کیا تھا، وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، مجھے بھی ایمرجنسی میں بلایا گیا، ظالم انسان نے، وہاں میری شادی کی تیاریاں شروع ہیں اور میں یہاں پاکستان میں گھوم پھر رہی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ پری قہقہا لگا کر ہنس دی۔
शाहसर और सनम ने हैरानी से इसे देखा। सनम, आपकी जल्दी जल्दी बोलने की आदत कब खत्म होगी? इसने हंसते हुए सनम को छेड़ा। शाहसर भी हंस दिया। सनम ने मसनूई खफगी से इसे घूरा पर आगे बढ़कर इसे फिर से गले लगाया। चलो मेरे साथ, तुम्हें जल्दी से तैयार करो। अभी तो तुम्हें शाहसर के साथ अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट करनी है। परी ने सर इस्बात में हिलाया। जाने से पहले इसने मुड़कर शाहसर को मुस्कुरा कर देखा। शाहसर के होठों पर भी मुस्कुराहट, खूबसूरत मुस्कुराहट थी। वो कदम आगे बढ़ा गई। शाहसर आधे घंटे से इसका इंतजार कर रहा था। आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। वो खुले आसमान के नीचे खड़ा आसमान पर चांद को देख रहा था जो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे तारे चांद की खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। इसने मुस्कुरा कर दूर आसमान पर चांद को आहट पर मुड़कर देखा। परी दाखिले दरवाजे से बाहर आ रही थी। इसने रेड मैक्सी, जिस पर गोल्डन नाजुक काम हुआ था, जेबतन किया हुआ था, जिसका एक सिरा परी ने नाजुक नजाकत से अपने हाथ के 2 उंगलियों में थाम रखा था। पाँव पर गोल्डन हील पहनी हुई थी जो इसके खूबसूरत पाँव को और दिलकश बना रही थी। बाल इसने खुले छोड़े हुए थे जो हवा के साथ उड़कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, इसके हसीन चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। गले में नाजुक सा डायमंड नेकलेस था। वो आहिस्ता आहिस्ता शाहसर की तरफ बढ़ रही थी। शाहसर अब तक इसे बेखुदी से देख रहा था। इसे अपने इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं थी। इसके सामने आकर अपना हाथ इसके चेहरे के सामने हिलाया। शाहसर ने चौंक कर इसे देखा। परी, ये सच में तुम ही हो या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ? इसने एक कदम आगे होकर मदहोश लहजे में कहा। परी ने शर्माकर नजरें झुका ली। शर्माने से इसके गाल लाल हो गए थे। इस रूप में वो और ज्यादा दिलकश दिखाई दे रही थी। क्यों मेरी जान लेने पर आमादा हो तुम? इसने शरारत से कहा। परी ने अब की बार भी नजरें उठाकर शाहसर को नहीं देखा। जानती हो, इस ड्रेस को लेते वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम इस कदर खूबसूरत लगोगी इसे पहनकर। तुमने इस मामूली ड्रेस को बहुत खास कर लिया। शाहसर ने इसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। खामोश क्यों हो? कुछ कहो ना, शरारत से बोला। नाराज हो क्या? परी ने नफी में सर हिलाया। नजरें उठाकर देखने की हिम्मत अब भी नहीं हुई। शाहसर इसके मासूम चेहरे को बगौर देखा, फिर इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टका दी और आंखें मीच कर मध्यम लहजे में इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, आज की रात कितनी खूबसूरत है। नरम लहजे में कहता वो सीधा परी के दिल में उतर रहा था। इसने परी का नाजुक सा हाथ धीरे से थाम कर टेबल तक आया। परी ने मोहब्बत से इसके चेहरे को देखा जो आज जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी से मिल जाने के बाद खुशी से धमक रहा था। इसने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा। शाहसर ने इसका हाथ छोड़ा, खुद पाँव पर परी के सामने बैठ गया। परी ने हैरानी से इसे देखा। वो अब क्या करने वाला था? इसने पैंट की जेब से एक डब्बा निकाला। इसे खोल कर परी के सामने किया जिसमें एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग जगमगा रही थी। परी ने बेयकीनी से इसे देखा। इसके चेहरे खुशी से चमक रहा था। क्या तुम पूरी जिंदगी के लिए मेरी हमनमा बनना चाहोगी? शाहजर ने धीरे से कहा। परी ने धीरे से सर को हरकत दी। शाहजर ने उठकर इसका बायां हाथ थाम कर तीसरी उंगली में रिंग पहनाई। परी ने मोहब्बत से इसे देखा। आंसू खुद ब खुद निकल आए। अब और नहीं मेरी जान। शाहजर ने आगे बढ़कर इसके आंसू पोंछ डाले। ये तो खुशी के आंसू हैं शाहजर, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अब कैसे बयान करूं। परी ने मुस्कुराकर अपने महबूब शौहर को देखकर कहा, तुम ना भी कहो, तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हें इजहार करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं इन आंखों में लिखा लिखा पढ़ सकता हूँ। परी शाहसर ने परी के कमर के गिर्द अपना बाजू हमायल किया। इसे अपने साथ लगाकर हाथ थाम कर केक काटा। परी ने एक टुकड़ा उठाकर इसके मुंह में रखा। शाहसर ने भी परी को केक खिलाया। दोनों आज बहुत खुश थे। इनकी खुशी पर दूर आसमान पर मौजूद चांद भी मुस्कुरा रहा था। परी ने अपना सर इसके कंधे पर रखकर अपनी आंखें मूंद ली। मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है ये शाहसर, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस रात को कभी नहीं भूल सकती। परी ने प्यार भरे लहजे में कहा। शाहसर इसका हाथ थाम कर इसे अंदर ले जाने लगा। अभी एक और सरप्राइज बाकी है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए शाहसर के कमरे के बाहर रुक गए। सुना है तुम इस कमरे में मेरे साथ जाना चाहती थी।
آج تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ دروازہ جیسے ہی کھولا، شاہزر اور پری نے مل کر قدم اندر رکھا۔ شاہزر نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ ان کی کمرہ روشنیوں میں نہلا گیا، ہر طرف پورے پھول تھے۔ پری کی آنکھیں حیرت سے کھولی کی کھولی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت استقبال اس نے شاہزر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ، میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، شاہزر نے اس کے ہی انداز میں کہا۔ پری دھیمے سے ہنس دی۔ مجھے تم سے بہت پیار ہے، میں اپنی ساری زندگی تمہارے سنگ گزارنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس ناچیز کا ہاتھ تھام کر اسے جینا سکھائیں گی؟ ملکہ عالیہ، شاہزر نے جھک کر ایک ہاتھ سینے پر باندھ کر سر جھکا کر ایک ادا سے کہا۔ پری نے مسکرا کر اس کے سر کو دیکھا، پھر سوچنے کا وقت چاہیے عالم پناہ، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے عالم پناہ، پری نے شرارت سے کہا۔ شاہزر نے پری کو گھورا، پری سے ہی دیکھ رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ شاہزر کی ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پری نے آگے بڑھ کر شاہزر کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اس کے اس انداز سے شاہزر مسکرا دیا۔ اس نے ان آنکھوں کو باری باری ہونٹوں سے چھوا۔ میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے نام کرتی ہوں، یہ زندگی ہی کیا، میں تو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتی ہوں، آپ میری زندگی ہو۔ شاہزر، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، پری نے اس کی طرف دیکھ کر جذب کر عالم میں کہا۔ شاہزر نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا دیا۔ آج ان کی کہانی مکمل ہو گئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کامنٹ میں اظہار کریں، اور نیو ناول کے ساتھ آؤں گی۔ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔